نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دینی اسلام کے ساتھ صحت و سلامتی والی، پیار محبت والی اور پاکیزہ لائف و زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، رزق کا سب سے بڑا اور جو مین گیٹ ہے، جیسے گھر کا مین دروازہ ہوتا ہے، وہ نماز ہے۔ دوسرے نمبر پر جو گھر کے اندر کی انٹرس ہوتی ہے، اس کا جو بڑا دروازہ ہے، ایسے ہی رزق کا جو دوسرا بڑا دروازہ ہے وہ استغفار ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو رزق کا بڑا دروازہ ہے وہ کثرت سے حسب توفیق صدقہ اور خیرات کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا جو دروازہ ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ان دو موضوع پر بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو کچھ دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ ہزاروں روپے آپ کے پاس ہوں گے آپ صدقہ کریں گے، نہیں۔ اگر آپ مالی تنگیوں کے شکار ہیں، کام کاروبار جاب اور ملازمت نہیں ملتی، آپ کا کاروبار بالکل نہیں چلتا، اس کا طریقہ کار یہ ہے حسب توفیق جو بھی میسر ہو، چاہے 1 روپیہ ہے چاہے 10 روپے ہیں، روزانہ کے حساب سے ڈیلی، ٹھیک ہے، صدقہ کریں اور کثرت سے صدقہ دیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنے پیسے آئیں، یا آپ کی دکان ہے، کاروبار ہے، اخراجات نکال کر آپ کو جتنا بھی منافع ہو، اس میں سے جو ہے نا آپ 1 یا 2% رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یعنی 1000 روپے آج آپ کی آمدن ہوئی، 1 کے حساب سے 10 روپے بنتے ہیں، 2 کے حساب سے 20 روپے بنتے ہیں، آپ 20 روپے الگ کر دیں اور ایک منی باکس لے لیں، اس میں رکھ دیں اور جمع کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ 3% کر لیں تو 30 روپے بنتے ہیں 1000 کے، اس میں رکھ لیں۔ جمع کرنے کے بعد اپنے ہی رشتہ داروں کو، سفید پوش لوگوں کو چھپکے سے وہ دے دیں، ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے، جو شخص صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بڑھا چڑھا کرنا 10 گنا عطا فرماتے ہیں، اور اس کے رزق میں، اس کے کام کاروبار میں، اس کی روزی اور روٹی میں جو ہے نا اتنی برکت آتی ہے کہ میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو چیز میں نے ذکر کی، اور رزق کا چوتھا دروازہ جو میں نے ذکر کیا، وہ تقوی اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی نماز کا اہتمام کریں اور ہر اس چیز کو چھوڑ دیں، یہ سوچیں کہ ہر وہ کام، ہر وہ فعل، ہر وہ چیز جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں، جس میں اللہ کی بھی نافرمانی ہوتی ہو، اور پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان کو بھی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 28 سورہ طلاق میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت ہر مشکل سے جو ہے نا کوئی مخرج اور دروازہ نکال دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی اور روٹی ملنا شروع ہوتی ہے، من حیث لا یحتسب، جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ لہذا کثرت سے استغفار پڑھیں اور کثرت سے صدقہ خیرات دیں، اپنے ہی سفید پوش لوگوں کو، غریبوں کو، اپنے ہی رشتہ داروں کو، اپنی ہی برادری میں، اپنی ہی مسجد کے محلے کے امام کو، اس کی فیملی پر خرچ کریں۔ آپ دیتے رہیں گے، اوپر سے جو ہے نا 10 گنا بڑھا چڑھا کر جو ہے نا آپ کو ملتا رہے گا۔
اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق، کام، کاروبار، جاب اور ملازمت میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ذاتی اور کشادہ گھر عطا فرمائے، آپ کی تمام مالی مشکلات کو دور فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔